أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع گفتگو صراط مستقیم the righteous path۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الفاتحہ جو قرآن حکیم کی ترتیب کی ہوئی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، ہر نماز میں جس کو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جب آپ غور کیجئے، سب سے پہلا نقطہ جو ذہن میں آتا ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے، جو کہ بہت اہم سورہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، 5 نمازوں میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب غور کیجئے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بات سیکنڈ پرسن میں ہو رہی ہے یا تھرڈ پرسن میں ہو رہی ہے، پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیے، بہت غور و فکر کا مقام ہے کہ قرآن حکیم میں کچھ ایسی آیات ہیں جس میں اس طرح سے موضوع بیان کیا گیا ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے۔ جیسے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس پروردگار کے، اس رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا۔ تو اس میں تو ایک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، لیکن جس طرح یہ آیت ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ حمد ہے اس رب کی جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پھر کہا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ عام طور پہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے تمام مخلوقات کے ساتھ، چاہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر، ہر اس کی خلقت پر محیط ہے۔ اور جہاں تک رحیم جو اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے، اس کو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ یہ علماء کی تفسیر ہے، علماء کی بحث ہے۔ اور پھر کہا مالک یوم الدین، یعنی کہ حمد ہی مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد ہو رہی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ یوم الدین، اس دین کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یعنی کنٹرول رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے اس دن کی جس کو دین کا دن کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مالک یوم الدین ہے، اس کا جہاں ٹرانسلیشن اور تفسیر کی ہے علماء نے اور مفسرین نے، قرآن حکیم کے جو اسکالرز ہیں جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ
قیامت کا دن ہے کہ دنیا میں تو کوئی ٹیمپریریلی وقتی طور پہ اپنی حکومت کا اعلان کر سکتا ہے، اپنی ملکیت کا اعلان کر سکتا ہے، کسی کرۂ ارض کو اپنی ملکیت قرار دے سکتا ہے، حاکم بن سکتا ہے، مالک بن سکتا ہے ٹیمپریریلی، جو ظاہر ہے کہ اس کی فانی ہوگی حکومت، لیکن جو قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، روز یوم آخرت ہے، وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، تو وہ مالک ہے۔ اب یہاں پہ بہت ہی خوبصورت تفسیر کو اگر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ دین کا لفظ استعمال ہوا، مالک یوم الدین۔ تو یوم الدین جو ہے وہ دن کہ جب پروردگار کا نظام رائج ہوگا، وہ دن کہ جب مکمل انصاف کیا جائے گا، وہ دن کہ جو دین کا دن ہے۔ اور اگر ہم اس کو صرف اصطلاحی معنوں میں نہ لیں اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی حمد و ثنا اہل بیت علیہ السلام کی کر کے دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صرف صوفیانہ کلام ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کی زبان سے نکلا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ پورا کا پورا دین ہی امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو جب مالک یوم الدین کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ دین، وہ نظام، وہ سچ اور جھوٹ کا فرق، جس طرح روز محشر کے بارے میں جب بات کرتا ہے قرآن، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تو یہی کہا گیا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بدی کا حساب اس دن ہو جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب عدل قائم ہو جائے گا، وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کی رتی برابر کی گئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اور کسی کی معمولی سی بھی برائی جو ہے وہ درگزر نہیں کی جائے گی، مگر عافیت، رحمت، عفو اور مغفرت اس غفور الرحیم کی طرف سے ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ تو ایک تو نقطہ بہت اہم جو ذہن میں آتا ہے کہ یہاں لگتا ہے تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی اور ہے جو پروردگار کی تعریف کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ اب آگے جب چلیں تو مزید وضاحت ہوتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بولنے والا یہاں کوئی اور ہے، تو نطق اللہ کا ہے اور مولا پہنچاتے ہیں۔ جس طرح سدرۃ المنتہا سے آگے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے، معراج کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا، تو وہی پھر کیسے آتی تھی؟ اسی لیے لسان اللہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا اللہ تعالیٰ کی زبان، اور ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ۔ اسی لیے جب معراج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا، تو پردہ غیبت میں سے جو آواز آئی، جو ہاتھ برآمد ہوا، وہ ید اللہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی آواز، مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نطق اللہ کا ہے لیکن پہنچانے والا کوئی اور ہے، اور یہاں وہی کوئی اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، یہاں وہی وسیلہ ہے، وسیلے کا ہی ذکر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انسان سے یہاں مخاطب نہیں ہے اس اہم ترین صورت میں، بلکہ کوئی اور مخاطب ہے، تو غور کا مقام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری، دیکھیں سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہماری ہدایت فرما۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی، سیدھے رستے پہ قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے، اور پھر مقام فکر ہے، غور و فکر اگر کیا جائے۔ پہلے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جب ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، معصومین کی بات کرتے ہیں، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ہستیاں معصوم ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں جس میں گناہوں سے مغفرت کا ذکر آ جائے، یا جس میں اپنی معصیت کے لیے معافی طلبی کا ذکر آ جائے، وہ ہم خطا کار انسانوں کے لیے، کیونکہ یہ ہستیاں ہر خطا سے، ہر گناہ سے
پاک ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے واضح کر دیا کہ ہر رجس کو, ہر برائی کو دور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت علیہ السلام آپ کے ائمہ طاہرین سے معصومین ہیں, ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی, جبکہ عام انسان جو ہے وہ خطا کا پتہ ہے, بار بار غلطیاں کرتا ہے, غلطیوں سے سیکھتا ہے. یہ چونکہ نور الہی سے بنائے گئے, جس طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد, کہ ہم میں اور پروردگار عالم میں اتنا ہی فاصلہ ہے, اتنا ہی فرق ہے جیسے سورج اور اس کی شعاؤں میں فرق ہے. تو نور اللہ کا ہے, انسانی شبیہ میں ہے, انسانی پیکر میں. ہم پہلے بھی یہ گفتگو کر چکے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم جیسے خاکی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق اپنے الفاظ, اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے اسوہ کے ذریعے ہم تک پہنچائیں, ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم دے اور ہمارے نفسوں کے تزکیے میں ہمارے رہنما ثابت ہو. اب دیکھیے, پہلے کہا اے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ پروردگار جس کی حمد ہے, جو عالمین کا رب ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ہماری ہدایت کر دے, ہماری رہنمائی کر دے اس سیدھے رستے کی طرف. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر مدد مانگنے والا, جیسے میں نے کہا کہ ہم معصومین کی زبان سے, ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ قرآن, یہ وحی انسانوں تک پہنچی, مسلمانوں تک پہنچی. نطق ہے, نفس رسول ہیں, مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام قرآن ناطق ہیں, لسان اللہ ہے, اللہ کی زبان ہے, اللہ کا لہجہ, اللہ کی آواز ہے, وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام تحریر فرما رہے تھے محمد رسول اللہ, اور اہل عرب نے کہا کہ ہم تو رسول نہیں مانتے, محمد ابن عبداللہ لکھو, اور رسول اللہ نے کہا کہ کاٹ دیجئے ان لوگوں کے کہنے پہ, یہ واقعی یہ تو مجھے رسول نہیں مانتے, محمد ابن عبداللہ لکھو. تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا, کیونکہ ید اللہ ہے. اور قرآن نے بھی سورہ فتح میں گواہی دی, ید اللہ فوق ایدیہم, اسی مقام پہ یہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی, صلح حدیبیہ کے مقام پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ آج تمہیں واضح روشن فتح عطا کی. جبکہ اب وہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے آج تمہیں واضح روشن فتح عطا کی, مبین, فتح مبین. اور صحابہ تھے جو شک کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ اس سے زیادہ شک تو ہمیں رسول کی رسالت میں کبھی نہیں ہوا, نعوذ باللہ, حاکم بدھن معاذ اللہ. تو ید اللہ, مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت کہ میں نہیں کاٹ سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب دیکھیے پھر ہم وہی بات واضح کر رہے ہیں کہ اگرچہ رسول اللہ اور معصومین اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی زبان سے یہ قرآن بیان ہو رہا ہے, نطق ان کا ہے, عمل ان کا ہے, جس سے اس قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, ہمارے سامنے ڈیمنسٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا مطلب ہے, اس پہ کیسے عمل پیرا ہونا ہے. لیکن جہاں تک گناہوں کی خطا کی بات آتی ہے تو وہ ان انسانوں کے لیے ہے کہ جو خطا کار ہو سکتے ہیں, غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں, معصومین کے لیے نہیں. لیکن بہرحال چونکہ ان ہستیوں کو انسانی پیکر میں بھیجنے کا مقصد ہی ہماری تصحیح ہے, ہماری ہدایت ہے, اس لیے اس ہدایت میں ہمارے لیے جو جو احکامات ضروری ہیں, ناگزیر ہیں, ہمارے لیے ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں, وہ سب اس ہدایت کا حصہ ہیں. ان میں ایسی گناہوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے جیسے دعائے کمیل ہے یا امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں, حالانکہ یہ ہستیاں معصوم ہیں. تو پہلے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت فرما. اب دیکھیے کچھ قرآن کے جو مفسر ہیں انہوں نے تفسیر بھی کی, انہوں نے کہا کہ اب جو بھی یہ پڑھ رہا ہے, جس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے, پھر کہا تو ہمیں سیدھا رستے کی طرف ہدایت دے, سیدھا رستہ دکھلا. یعنی ثابت کیا ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لینا, اس سے مدد مانگ لینا کافی نہیں ہے. It's not enough that you only pray to Allah, that you ask for help from Allah. That's not enough. اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں,
کچھ عجب نہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ نہ ہوں۔ اور پھر ہم آتے ہیں کربلا کی درسگاہ کی طرف، جو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ سب سے عظیم درسگاہ ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس درسگاہ سے کہ ایسے لوگ وہاں موجود تھے اس یزیدی لشکر میں جو ظاہر ہے کہ غلط رستے پہ تھے، ظاہر ہے کہ وہ ماتوب تھے، ظاہر ہے کہ وہ مغضوب علیہ تھے، جس طرح اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں ان لوگوں کے رستے کی طرف ہدایت دے کہ جو سیدھے رستے پر ہیں، انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان کے رستے پر کہ جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا اور وہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھیے اس میں بھی بہت سے ہمارے سامنے نکات آتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ کہ ہدایت مختلف ہے، صرف عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ عبادت کرنے والا اور وہ مدد مانگنے والا سیدھے رستے پہ اپنے کربلا کی درسگاہ کی طرف چلیے۔ یزیدی لشکر میں وہ لوگ موجود تھے کہ جو 5 وقت نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جلدی جلدی قتل حسین علیہ السلام، سر حسین کو تن سے جدا کرو کہ نماز عصر کا وقت ہوا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ظلم کرتے ہیں۔ ایسے تھے جنہوں نے پیدل حج کیے ہوئے تھے، ایسے تھے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، ایسے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ وہ یہودیوں سے جنگ نہیں تھی، وہ نصرانیوں سے جنگ نہیں تھی، وہ عیسائیوں سے جنگ نہیں تھی، وہ ہندوؤں سے جنگ نہیں تھی، بلکہ حضرت جون ہیں اور عیسائی اور ہندو برہمن ہیں جنہیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ بس 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی۔ اس کا تعلق صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے، روزے رکھنے سے نہیں ہے، عبادت کرنے سے نہیں ہے سیدھے رستے کا۔ وہ بھی لوگ تھے جو یزیدی لشکر میں تھے اور وہ سراسر یقیناً غلط رستے پہ تھے، صراط مستقیم پہ نہیں تھے، مغضوب علیہ میں سے تھے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خالی عبادت کر لینا، خالی اللہ سے مدد مانگ لینا کافی نہیں ہے صراط مستقیم پہ ہونے کے لیے، ضمانت نہیں ہے وہ صراط مستقیم کی۔ تو پہلے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، ہماری ہدایت سیدھے رستے کی طرف فرما۔ اور پھر کیسے ڈسرن کیا، کیسے بتایا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو ہمیشہ کسی بھی چیز کو، کسی شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کہا انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان کا رستہ جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا اور وہ جو کہ گمراہ، ضالین جو گمراہ۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے، اب یہاں پہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے انہی معلمین کی ضرورت ہے، جن میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا۔ سب سے پہلے تو علم کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور پھر باب مدینۃ العلم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کوئی دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ خطیب منبر سلونی کے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اعلان کیا مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس در علم کے فقیر ہیں، اس در علم کے بھکاری ہیں کہ جہاں علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے بار بار یہ دعا ہے رب زدنی علما، ہے اب رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، ان معلمین کے صدقے میں، ان علماء کے صدقے میں کہ جو ہمارے لیے حقیقت میں مولانا ہے، جو صحیح علم ہے۔ جس طرح امام باقر علیہ السلام، 5ویں امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ شرق و غرب یعنی مشرق و مغرب میں جو بھی علم ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نہ ہوں۔ تو جب ہم ان ہستیوں کی لسان مبارک سے کہے ہوئے اقوال کی روشنی میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اب دیکھیے نعمت یہاں پہ کہا انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ، وہ ہے صراط مستقیم کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی، اپنی نعمت نازل کی، ان لوگوں کا رستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ اب دیکھیے نعمت کیا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔
اگر کوئی دنیا پرست ہو، کم عقل ہو، جس کو حکمت نہ ملی ہو، جس کی باطنی آنکھ نہ کھلی ہو، جس نے اپنی روح کو نہ پہچانا ہو، جو نفس کی غلامی میں مبتلا ہو، اور نفس کی غلامی جہاں آتی ہے تو وہ سیلف کی غلامی ہے، اپنی ذات کے حصار سے جو باہر نہ نکلا، اس کو کیا لگے گا نعمتیں کیا ہیں؟ نعمت دولت ہے، نعمت اولاد ہے، نعمتیں دنیا میں حکومت ہے، دنیا میں پوزیشنز ہیں، کتنی مٹیریلسٹک پوزیشن ہے، کتنی اس بندے کی اتھارٹی ہے. تو یہ رستہ تو نعمتوں والا قرآن کی زبان میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو جب فرعون کا ذکر آتا ہے جس کے پاس حکومت تھی، جو خدا سمجھ بیٹھا، نمرود کا ذکر آتا ہے تو ان پہ تو عذاب نازل ہوئے. جب قارون کا ذکر آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ وہ کئی جانوروں کی سواری، اونٹوں، ہاتھیوں، گھوڑوں، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اپنے لام لشکر کو لے جاتا تھا، کہتا تھا یہ سب کچھ تو میرے پاس خود آیا ہے. تو اس وقت جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، تیرے پاس خود سے نہیں آیا، تجھے اللہ نے دیا ہے، تجھے اللہ نے دیا. جو اہل عقل تھے، جو اہل دانش تھے. تو عام انسان تو شاید جو سطحی سوچ رکھتا وہ یہی کہے گا کہ یہی نعمتیں ہیں دنیا کی دولت، بڑے بڑے گھر، آسائشیں، بڑی بڑی گاڑیاں، برانڈڈ چیزیں، یہ ہیں دنیا کی نعمتیں. تو جس کو یہ نعمت ملی ہے اس کا رستہ. لیکن ہرگز ہرگز نہیں. ہم نے اس صراط مستقیم کے بارے میں سمجھنا ہی ان سے کہ جو نعمت کا مفہوم جانتے ہیں. اور نعمت کا مفہوم خود قرآن نے سب سے پہلے کیا بتایا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے. وہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتبہ کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور پھر قرآن نے اس کی وضاحت ایسے کی، اس کے اوپر اس طرح سے مہر ثبت کی، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور دیکھیے کیسے تفسیر ملتی ہے، دین کا لفظ پھر سے آ گیا. آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اور آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آج اپنی نعمت تم پہ تمام ہوئی. تو نعمت تمام کہاں ہوئی؟ جہاں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہوا، جہاں ہدایت کا سلسلہ واضح روشن کر دیا گیا، جہاں بتایا کہ اب رسالت سے امامت میں یہ ہدایت ٹرانسفر ہو گئی ہے ولایت خاصہ سے ولایت عامہ میں. اور جس کا میں مولا، میرے نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا اس کا علی مولا. اور پھر قرآن نے کہا جب اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، انعمت علیہم، جن پہ اپنی نعمتیں ناز. تو پہلی تو نعمت کی ڈیفینیشن یہ آ گئی قرآن میں. تو ثابت یہ ہوا کہ نعمتیں وہ نہیں ہیں جو تم اپنی کم فہمی، کم عقلی سے سمجھتے ہو کہ یہ نعمت ہے کہ بہت دولت ہے، یہ نعمت ہے کہ دنیا میں بہت اثر و رسوخ ہے، یہ نعمت ہے کہ بہت شہرت ہے، یہ نعمت ہے کہ تمہارے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے. نہیں، بلکہ کہا نعمت کو مکمل کر دیا جب ہدایت کا اعلان کیا، ہدایت کے رستے کو واضح کر دیا کہ دیکھو کیا ہے، کون ہے تمہارا مولا، کیا ہے ہدایت. من کنت مولا فہذا علی مولا. تو ولایت کا اعلان جب ہوا تو کہا نعمت تمہارے لیے تمام کر دی، یہ نعمت ہے. اور پھر ہمیں تعریف ملتی ہے، خوشی اور غمی کا فرق ملتا ہے ان ہستیوں کے اقوال سے. خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے کہ جب وہ گناہ سے خود کو پاک رکھے. وہ عید ہے، مومن کے لیے عید وہ ہے کہ جب وہ گناہوں سے خود کو پاک رکھے. اس دنیا کی پوزیشنز، اس دنیا کی جو بلونگنگز ہے، اس دنیا میں اثر و رسوخ، وہ نعمتیں نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن. بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے ساتویں امام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، ٹیمپریری ہے. جب اس زندگی کی حیثیت، کی فانی حیثیت انسان کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے، جب اس کے دل میں واقعی آ جاتا ہے کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے اور اصل زندگی تو حقیقت کی زندگی، یعنی کہ جب وہ صحیح معنوں پہ یوم الدین پہ ایمان لے آتا ہے، قیامت کے دن پہ، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کانسٹنٹلی کہ مجھے زیادہ راہ کس سے اکٹھا کرنا ہے. مجھے وہ زندگی جس کے بارے میں بار بار قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون، جہاں جنت کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر اس کی طرف انسان کا دھیان لگ جاتا ہے کہ اس زندگی میں جو میرا فائنل ابورڈ ہے، جہاں میں نے رہنا ہے، جہاں میں نے مستقل قیام کرنا ہے، اس زندگی کے لیے میں کیا زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں.
اور اس زندگی کے بارے میں تو مختصر ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، مہلت کم ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. جتنی بھی زندگی ہو، انسان کو لگتا ہے کہ ابھی تو آئے تھے دنیا میں اور ابھی چلے گئے. جتنی بھی زندگی ہو، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جتنا ہو سکے کسی کی مدد کرتے جاؤ کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہارے پاس مہلت بہت کم ہے. تو اور انسان کیا کرتا ہے یہاں پہ؟ ایکیومولیٹ کرتا ہے، ویلتھ ایکیومولیٹ کرتا ہے، پوزیشن، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، مسکن ہے، وہاں کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ وہاں کیا بھیج رہے ہو اپنی اعمال کی صورت میں، اپنی اچھی نیت کی صورت میں، اپنے افعال کی صورت میں، صدقہ جاریہ کی صورت میں؟ وہاں کے لیے کیا بندوبست کر رہے ہو؟ یہ سوچتا نہیں ہے انسان. تو کہا ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تو غضبناک ہوا. کن پہ غضبناک ہوتا ہے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرتے ہوئے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اہل قصہ کی شان بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا. حدیث قدسی، حدیث قصہ جو ہے اس میں کہا کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ جو ان کی رضا کے لیے کوشش کرے، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پہ. اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ میں نے خلق ہی کیا اس آسمان کو، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اتنی ما خلقت سمام مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت. یہ 5 اہل قصہ، ان کی محبت کے سوا ہم نے خلق ہی نہیں کیا آسمان کو، زمین کو. تو جب پروردگار ان سے اتنی محبت کرتا ہے، اور بار بار قرآن میں واضح کیا کہ اے نبی کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے محبت کرو. تو جب ان کی محبت میں خلق کیا تو پھر غضبناک ان سے ہوتا ہے جو ان سے کسی قسم کی دشمنی رکھے، جو ان سے کسی قسم کا بغض رکھے، جو ان کو تکلیف پہنچائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے ناراض اور غضبناک کیا. اور ظاہر ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا. کیونکہ قرآن میں تو صاف الفاظ میں کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے. اب دیکھیے یہاں پہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، پھر وہ پروردگار تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت ہوگی، اس سے اللہ محبت کرنے لگے گا. اب نعمتوں کی بات آ رہی تھی، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ امام حسین علی مقام علیہ السلام شہید انسانیت فرماتے ہیں، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ساری دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق ہے وہ قائم نہ ہو، تو نہ آپ کے دل کو سکون ہے، نہ آپ کو شفا ہے، نہ آپ کی روح کو شفا حاصل ہے، نہ آپ کے قلب کو وہ زندگی، وہ بالیدگی ملتی ہے کہ جو اس کا مستحق ہے، اور نہ ہی آپ کو وہ حیات جاودانی ملتی ہے جس کے لیے پروردگار نے اپنی روح پھونکی اور کہا نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح پھونک رہا ہوں، اپنی روح پھونک رہا ہوں. تو وہ جو جاودانی زندگی ہے، وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی افزائش کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں کہ اس مٹیریل ورلڈ کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا، یہاں پہ ہمارا مستقل قیام نہیں ہے جتنی مرضی لمبی زندگی ہو جائے. ہاں جب نیت ہو جائے کہ اس دنیا میں بھی جو کچھ کرنا ہے، اس دنیا میں اگر رزق حلال کمانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا. رزق حلال کمانے کا کہا گیا کہ وہ گناہ دھل جاتے ہیں جو نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ سے نہیں دھلتے. اتنا بڑا ثواب ہے. تو عبادت کرنی ہے
تو وہ ہر عمل جس میں نیت یہ ہوگی کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ثواب قرار دیا ہے، تو پھر وہ کام عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اس پروردگار کی رحیمی، اس کی رحمت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت ہے کہ اس نے اتنا آسان بنا دیا انسان کے لیے کہ بس سیدھے رستے پہ چلو، جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل کرو، اور یہ سیدھا رستہ ہے۔ اب سیدھا رستہ وہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، جس طرح امام حسین علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ شاہراہ سے سفر کرو، یعنی مین روڈ سے، شاہراہ سے، چھوٹے چھوٹے رستوں سے سفر نہ کرو، شاہراہ سے کرو۔ کہ کئی دفعہ دیکھیں شارٹ کٹ، اب اس میں بڑی گہرائی ہے کہ کئی دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ مجھے شارٹ کٹ مل جائے گا، مجھے وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، مجھے کوئی چیز میں اس کو کسی بھی طریقے سے حاصل کر لوں، غلط طریقے سے حاصل کر لوں، مجھے فوراً مل جائے۔ لیکن کیا فرمایا امام نے کہ نہیں، شاہراہ سے یعنی سیدھا رستہ، وہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو کہیں ناراض تو نہیں کرے، وہ سیدھا رستہ۔ اور پھر کتنی آسانیاں پیدا کرنی۔ رزق کا وعدہ اس نے کیا، اس نے کہا کہ رزق ہم دیتے ہیں، ہر متنفس اپنے رزق کے بدلے رہن ہے، اپنے کسب کے بدلے رہن، یعنی جب تک جو رزق تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں مل نہیں جاتا، گناہوں کے باوجود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی حمد ہے کہ وہ تب بھی رزق دیتا ہے جب وہ تمہارے گناہوں سے واقف ہے، اور کس طرح گناہوں کو بھی معاف کر دینے کا وعدہ کیا گیا۔ کہا کہ بس توبہ کر لو، بس میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، کہ بس تم مجھ سے رجوع کر لو، بس تم مجھ سے معافی مانگ لو، بس تم مجھ سے توبہ کر لو۔ غفور الرحیم، امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول کس قدر ری ایشورنگ ہے کہ جس میں مولا نے کہا کہ جب کوئی انتہائی گناہ گار شخص توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، تو وہ پروردگار ایسے خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے کسی گمشدہ بچھڑے ہوئے عزیز کے مل جانے پر خوش ہو جاتے ہو۔ وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس نے اتنا آسان کر دیا زندگی کو۔ رزق حلال کمانا عبادت، اپنے بچوں کی تربیت کرنا عبادت، حتیٰ کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول کہ اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، کہ ان کا بوسہ لینے پر بھی تمہیں جنت میں ایک انعام ملتا ہے، تمہیں جنت میں ایک درجہ ملتا ہے، تمہیں جنت میں ایک تحفہ ملتا ہے، جنت میں تمہارے باپ کھل جاتے ہیں۔ کتنا آسان دین ہے یہ، کہ جس میں اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، وہ چیزیں دیٹ کم نیچرلی ٹو یو، جیسے اولاد کی محبت ہے، اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت گھر میں اپنے بچوں کی نشو و نما، ان کا خیال رکھنے میں مصروف ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے۔ کتنا آسان دین ہے یہ، کہ ان سب چیزوں کو آسان کر دیا جو فطری طور پہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ بنانے والا وہ ہے، مینوفیکچرر وہ ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو حلال چیزیں، حلال و طیب رزق، حلال و طیب نعمتیں اس نے انسان کے لیے مہیا کی، حلال طریقے سے وہ استعمال کرو تو انسان کے لیے خوشی آسودگی کا باعث ہے۔ وہی نعمتیں اگر حرام طریقے سے استعمال کرو تو اس میں عذاب ہے۔ تو اب کہا ان کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، یعنی ولایت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اور وہ تمام نعمتیں جو پروردگار کی حلال و طیب نعمتیں ہیں۔ بے شک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق سے سبق ملتا ہے، بی بی نے فرمایا کہ اس پروردگار کی نعمتوں کا، بی بی کہتی ہیں حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کی نعمتوں کا تم ادراک بھی نہیں کر سکتے، یعنی تم شعور ہی نہیں رکھتے کہ اس نے کیا کیا نعمتیں تمہیں مہیا کی، ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر انسان اپنے دن کا آغاز ان نعمتوں کا شکر کرنے سے ہی شروع کر دے جو اس پروردگار نے اس کو دی ہیں، تو وہ اس شکر گزاری کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو در حقیقت اس کے اپنے لیے، غور کیجئے معزز ناظرین، اس کے اپنے لیے آسودگی، اس کے اپنے لیے ذہنی سکون، اس کے اپنے لیے سکون قلب کا باعث بن جاتی ہے وہ شکر گزاری۔ یہ تو سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی کے لیے، شکر گزاری جو ہے وہ ضروری ہے انسان کے لیے، خوش رہنے کے لیے اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے بھی۔ اور پھر
کتنا آسان بنا دیا کہ تم کسی دوسرے کی تکلیف کو دور کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرے گا. تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. کسی رشتے میں، کسی ایسے انسان کے لیے بھی جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، اگر آپ اس کے لیے کوئی نیکی کریں گے، کہا کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کی عیب پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا. کتنا آسان بنا دیا اس زندگی کے ٹیسٹ پہ. بے شک مشکل ہے، لیکن کتنے زیادہ طریقے بتا دیے زیادہ راہ اکٹھی کرنے کے لیے، کتنے زیادہ طریقے بتا دیے آخرت کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، اس الٹیمیٹ فائنل ڈیسٹینیشن جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی انسان کو ہدایت کے ذریعے. کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف ہماری ہدایت فرمایا. ثابت ہوا کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ تمام لوگ سیدھے رستے پر نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے کہ کبھی اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنی نوافل سے اس زوم میں مت آ جائیے کہ آپ دوسروں سے زیادہ ہولیر دین داؤ والی جو مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ کہیں دوسروں سے زیادہ نیک ہیں یا اللہ کے قریب ہیں. نہیں، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت جو تمہیں غرور میں مبتلا کرتے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں شرمندگی میں مبتلا کرے، تمہیں عاجز بنا دے. ذرا غور و فکر کیجئے اور روح کو سمجھیے کہ عبادت کی روح کیا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نماز تمہارے دل سے تکبر کی غلاظت کو دور کرتی ہے. تکبر اتنی بری چیز ہے کہ ایک تو جیسے ہم نے کہا تھا ضد کو سمجھنا ہے تو بڑا آسان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ. تکبر، حسد اور لالچ، تو یعنی کفر کے بھی 3 مین پلرز ہیں، تکبر، حسد اور لالچ. تو جس میں تکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر قرآن سے ہمیں مثال ملتی ہے ابلیس کی. عبادت تو وہ کرتا تھا، بلکہ اس نے تو اتنی عبادت کی کہ وہ ہزاروں برس تک عبادت کرتا رہا، فرشتوں کے مقام پر پہنچ گیا. حالانکہ جن تھا، اس قدر عبادت کی، فرشتوں کے مقام پر پہنچ گیا، لیکن غرور کیا، اس نے تکبر کیا. اس نے کہا میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا. غور کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، ایسے میری اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے. جس کو میں ہادی بنا دوں، جس کا اعلان میں کر دوں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس کو ہی اپنا مولا مانو، اس کو ہی اپنا رہبر مانو. خود سے رہبر بنانے اور چننے کی کوشش نہ کرو. صراط مستقیم. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں اور اس کے بعد بھی جب مدینہ کی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، جب آپ علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہونے والی، آپ پہ جو مظالم ڈھائے گئے، تو بی بی نے بار بار کہا کہ اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے رہبر ابو الحسن یعنی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو اپنا رہنما بنا کر چلتے تو تمہیں اس سفر میں، اس سیدھے رستے پر کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہوتی، تم بہت سبک رفتاری سے، بہت تیزی سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ہی صراط مستقیم، میں ہی سبیل ہوں، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ، میں ہی سبیل ہوں. انا ہدیناہ السبیل قرآن میں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. تمہیں سیدھا رستہ، سبیل، صراط مستقیم کا ہی دوسرا نام سمجھ لیجئے، تمہیں سبیل دکھا دی اور اب یہ تم پر منحصر ہے، اما شاکرم و اما کفورا. تم شکر گزار بنو، یعنی نعمت، ہدایت کی نعمت، وہ نعمت جو مکمل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے دین کو مکمل کیا. پھر دین کا لفظ ہے، تو دین کا لفظ مالک یوم الدین نظام میں بھی ہے، دین کا لفظ نظام حیات ہے، دین کا لفظ وہ ہے جو پروردگار کا نظام ہے. آج تمہارے نظام کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اب تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی. اور قرآن نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دے دی تمہیں سیدھے رستے کی طرف، اما شاکرم و اما کفورا. اب تم پہ منحصر ہے کہ تم شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرنے والے بنو. ہمارے لیے یہ شکر گزاری ہی کیا کم ہے کہ ہم ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دینا اور دل سے اس پہ ایمان رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کمال ہے عزیزان گرامی.
یہ یاد رکھیے. اور جب پھر مان لیا تو پھر عمل کرو، پھر وہ شیعہ بنو کہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو. کیونکہ منافقت کی تو عزیزان گرامی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے. منافقت کا ہی تو زہر ہے کہ جس سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں وہ لوگ تھے کہ جو مبارکباد دے رہے تھے من کنتم تو مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے وقت، لیکن صرف زبان سے، دل سے نہیں. تو امام معصوم کا قول ہے کہ جو زبان سے تو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہو لیکن اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ ہماری ولایت کا منکر ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. تو قول و فعل کو ہم نے الائن کرنا ہے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یکسانیت پیدا کرنی ہے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو سب سے پہلے تو تکبر سے پاک کریں. یاد رکھیں کفر کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، حسد اور لالچ. سب سے پہلا تکبر جو ابلیس نے کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، اس سے بچنا ہے، ہر حالت میں بچنا ہے. کہیں بھی اپنا نفس، اپنی میں، اپنی ایگو، اس کو وجہ نہیں بننے دینی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے لوگوں کے سامنے اگر انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرنا پڑے، صرف نیت ہی ہونی چاہیے کہ اے پروردگار میں تیرے خوف میں ہے، پروردگار میں تیری محبت میں ہے، پروردگار میں تیری اطاعت میں، اے پروردگار میں اس انسان پہ یہ رحم کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں اور میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہوں. تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ کافر بڑھیا کہ جس نے 3 دن تک آپ کے اوپر کوڑا پھینکا اور آپ چوتھے دن رستہ بدلنے کے بجائے یا اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ، کس طرح سے صبر و استقامت کے ساتھ، کس طرح سے اپنی انا کو پس پشت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنے قریب بھی تکبر کو پھٹکنے نہ دے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے کلام کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معرفت ادا کر کہ جو صراط مستقیم ہے ہم اس پہ کس طرح سے چلیں اور پھر قائم و دائم رہیں، نہ صرف ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو. یا اللہ کیونکہ اولاد جو ہے وہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جب آپ دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی تربیت کر سکیں اپنی اولاد کی کہ وہ سیدھے راستے پر، سچ کے راستے پر، حق کے راستے پر، وہ رستہ جو پروردگار کی خوشنودی کا رستہ ہے، وہ رستہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا رستہ ہے، وہ رستہ جس میں صرف زبان سے ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا بلکہ عمل کے ذریعے اس ولایت پر ایمان کو ثابت کیا جاتا ہے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رستے پر چل سکیں، ہماری آنے والی نسلیں اس رستے پر چل سکیں. یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، خطیب منبر سلونی کے علم کا واسطہ، اس علم لدنی کا واسطہ. یا اللہ رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرما اور اس قابل بنا، یہ توفیق عطا فرما کہ ہم دوسروں کے دل میں بھی نور کی وہ شمع جلا سکیں جو ہمارے دل میں تیری رحمت سے جلتی ہے یا جلے گی. یا اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. تو جانتا ہے انسان کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں. ہر جائز حاجت کو مومنین و مومنات کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا یہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی جناب سے رزق پاتے، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما. جن کے اپنے گھر نہیں ہیں پروردگار انہیں وہ گھر عطا فرما جو مجلس شبیر کے لیے ہو. ہمارے لیے اس دنیا میں اتنی آسانیاں پیدا کر دے پروردگار، اے مسبب الاسباب، اے رب العالمین، اے پالنے والے، اے رازق، خالق، مالک. ہمارے لیے اس دنیا میں کم از کم اتنی آسانی پیدا کر دے کہ ہم تیری عبادت خضوع و خشوع سے کر سکیں، ہم غور و فکر کر سکیں، ہم تدبر کر سکیں قرآن میں،
اور زیادہ سے زیادہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نہ صرف عبادت کے ذریعے بلکہ وہ عملی عبادت حقوق العباد جس میں ہم لوگوں کا بھلا کر سکیں، لوگوں کی فلاح کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، ہمیں اس قدر کھلا وسیع رزق عطا فرما، اور پھر وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ذات تک، خالی اپنے اہل و عیال تک محدود نہ ہو جائیں، بلکہ اس رزق کو خرچ کر سکیں لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے، ان کی ضروریات دور کرنے کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام کے رستے پر چل سکیں، ان کو فالو کر سکیں، اس طرح سے انسانیت کی خدمت کر کے۔ بہت بہت شکریہ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی